الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلز۔ آج میں آپ لوگوں کو جو شارٹ سٹوری بتانے لگی ہوں اس کا نام آپ کے سامنے ہے۔ شارٹ سٹوری ہم کرنے لگے ہیں ٹیک پٹی، اور یہ جو ہے لکھی گئی ہے برنرڈ مالامود نے اس کو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، برنرڈ مالامود اس نے لکھا ہے۔ ہم آپ کو سب سے پہلے جو کچھ بتائیں گے وہ ہے اس کی سٹوری ان اردو ڈیفینیٹلی، پھر اس کی تھوڑی سی سمری جو ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس سٹوری میں کون کون سے کیریکٹرز ہیں اور ان کا آپس میں ریلیشن کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو کیریکٹر آپ دیکھ رہی ہیں وہ روزن کا لکھا ہوا ہے، اس کے آگے پروٹیگنسٹ لکھا ہوا ہے۔ پروٹیگنسٹ کا مطلب ہوتا ہے مین کیریکٹر، روزن مین کیریکٹر ہے۔ ایوا جو ہے وہ ہیروئن ہے اسٹوری کی، وہ بھی مین کیریکٹر کے طور پر سامنے آتی ہے۔ ڈیویڈوو سینسس ٹیکر ہے۔ سینسس ٹیکر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مختلف معلومات اکٹھے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مردم شماری والے، جیسے آپ یوں سمجھ لیں۔ ایکسل کیلاش جو ہے وہ ایک پولش ریفیوجی تھا اور وہ ایوا کا ہسبینڈ ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو خاتون اس میں ہے اس کا یہ ہسبینڈ ہے۔ فیگا اینڈ سوریل یہ دو بچیوں کے نام ہیں، یہ بھی ایوا کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایوا جو ہے کہانی ساری ایوا کے ارد گرد گھومتی ہے، جس میں اس کا ہسبینڈ ہے ایکسل کیلاش، فیگا اور سوریل جو ہیں اس کی بیٹیاں ہیں، یعنی ایک فیملی ہے ان کی، اسی کی ہی کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں کہ اس کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ مین انسیڈنٹس اس کہانی کے کون کون سے ہیں۔ ہم باری باری کر کے ان انسیڈنٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کہانی میں کیا کچھ ہوا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو انسیڈنٹ ہے اس کہانی کا وہ یہ ہے کہ ڈیتھ آف ایکسل کیلاش، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کا بیک گراؤنڈ آپ سمجھ لیں کہ ایکسل کیلاش جو ہے وہ ایک پولش ریفیوجی ہے۔ پولش ریفیوجی کا مطلب ہے پولینڈ کے رہنے والے تھے یہ جیوز تھے، اور جب دوسری جنگ عظیم کے ارد گرد کا زمانہ تھا اور جب ہٹلر جو ہے وہ چن چن کے جیوز کو مار رہا تھا، تو ساری دنیا سے مراد ہٹلر کا جن جگہوں پہ ہٹلر حاوی تھا، ان جگہوں سے جیوز جو ہیں وہ بھاگ کے دنیا کے مختلف حصوں میں گئے، کیونکہ وہ جیوز کو مروا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پولینڈ کے سے کچھ لوگ جو بھاگ کے گئے تھے وہ امریکہ کی طرف سیٹل ڈاؤن ہو گئے۔ ان میں سے یہ ایک فیملی تھی ایکسل کیلاش کی فیملی، جس کی بیوی کا نام ایوا اور اس کی دو بچیاں فیگا اینڈ سوریلا ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے پاس تھوڑی سی جو پیسے کچھ تھوڑے بہت تھے سیونگ کے، اس سے اس نے ایک چھوٹا سا گروسری سٹور بنایا۔ گروسری سٹور کو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ چھوٹی سی کریانے کی دکان جیسے ہماری ہوتی ہے اس طرح کی کریانے کی دکان تھی، کوئی بہت بڑا سٹور نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس نے بنایا ایک ایسے ایریا میں جس کے قریب بھی کچھ بڑے بڑے مالز تھے، تو ظاہر ہے لوگ مالز وغیرہ میں شاپنگ کرنے زیادہ جاتے تھے۔ اس کی دکان پہ صرف تب آتے تھے جب کبھی کوئی بہت کوئی چیز بھول گئے ہوتے تھے، یا انہیں بہت تھوڑی اماؤنٹ کی کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی، جیسے کچھ بٹر چاہیے یا بریڈ چاہیے یا جیم چاہیے، یعنی کچھ ایسی چیز جو کہ وہ مینلی لینا بھول گئے ہیں یا بہت تھوڑی انہوں نے چیز لینی تھی۔ اب جو ہے دوسری بات آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ یہ زمانہ امریکہ میں اکنامک ڈپریشن کا زمانہ تھا، جب ایک معیشت کے حالات یا معاشی حالات بہت زیادہ خراب تھے، تو اس کا یہ سٹور کسی بھی طرح سے نہیں چل رہا تھا۔ اب اس نے مختلف لوگوں سے قرض لے کے بھی سٹور کو چلانے کی کوشش کی، ظاہر ہے اس کو اس علاقے میں جانتا بھی کوئی نہیں تھا، جو کچھ تھوڑے بہت لوگ جانتے تھے ان سے اس نے قرض لیا، سٹور چلانے کی کوشش کی، لیکن وہ سٹور پھر بھی نہیں چلا۔ اب ایک دن وہ دکان پہ کھڑا تھا تو اس کا ہارٹ فیلئر ہوا وہیں پہ، اور اس کی ایکسل کیلاش کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت اس کی بیوی بھی اس کے پاس موجود تھی، اس کی دونوں بیٹیاں بھی موجود تھیں، اور روزن نام کا، جس کے آگے میں نے پروٹیگنسٹ لکھا تھا کہ وہ مین کیریکٹر ہے، روزن نام کا بندہ بھی اس کی دکان میں موجود تھا۔ اب روزن کون ہے؟ یہ کافی سیلز مین تھا، یعنی یہ کافی سیل کرنے کے لیے اس کی شاپ پر آیا کرتا تھا، تو اسی مقصد کے لیے آتا تھا، تو ظاہر اس سے تھوڑی الیک اس کی ہو گئی۔ لیکن جب وہ ایک دن دوبارہ آیا تو ظاہر ہے اس کے سامنے اس کی ایکسل کیلاش کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب جس طرح سے اس کی بیوی اور بیٹیاں ظاہر ہے بہت
زیادہ ڈسٹرب تھیں، رو رہی تھیں، تو یہ بہت پریشان ہوا. اس نے ان کی مدد کی اور ظاہر اس کا بیریل وغیرہ ہوا، تدفین وغیرہ ہو گئی. اب اس کے مرنے کے بعد اس کی جو انشورنس کے پیسے تھے وہ $1000 تھے. وہ $1000 اس کو کس کو ملے؟ ایوا کو، یعنی اس کی بیوی کو مل گئے. اب جو ہے نا روزن، چونکہ اس کا سیلز کا کافی تجربہ تھا، یہ کافی سیلز مین تھا، تو اس نے ایوا کو آ کے مشورہ دیا کہ آپ جو ہے نا اس جگہ کو، فرسٹ سجیشن یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی آ رہی کہ فرسٹ سجیشن اس نے یہ دی کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جائیں. کیوں چھوڑ کے چلی جائیں؟ کیونکہ ظاہر یہ ایریا ایسا ہے، اس نے کہا کہ یہ مطلب یہاں آپ کی کوئی سیل نہیں ہوگی اور کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا یہاں رہنے کا. اس نے کہا جو کریڈیٹرز ہیں جن سے قرض لیا ہوا تھا آپ کے ہسبینڈ نے، وہ آئیں گے آپ کی دکان، اور دکان میں پہلا اس نے مشورہ یہ دیا کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں اور اپنے ریلیٹیوز کے پاس چلے جائیں. آپ کے کریڈیٹرز جو ہیں دکان لے لیں گے، اس میں موجود چیزیں لے لیں گے، اور آپ جو آپ کو پیسے ملے ہیں اس کے انشورنس کے، اس سے آپ کوئی نیا کام شروع کر لیں. تو وہ ایوا کہتی ہے کہ وہ اس کی سجیشن کو بالکل جو ہے نا وہ کوئی کان نہیں دھرتی، اور وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نے ایسے ہی رہنا ہے جیسے میرے ہسبینڈ چاہتے تھے، اور بالکل میں ویسے ہی اس دکان کو رن کرنے کی کوشش کروں گی. وہ روزانہ جو ہے صفائی کرتی ہے، شیلف دھوتی ہے، شیلفز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹیشو سے ڈیکوریشنز بناتی ہے، بہت کوشش کرتی ہے اسٹور کو رن کرنے کی، لیکن ظاہر ہے وہ اسٹور اس سے رن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے اور جو تھوڑا بہت کوئی سیل ہوتی ہے، پروفٹ اس کو ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ چونکہ اس کی بچیاں اور وہ اسی دکان میں رہا کرتی تھیں، تو ظاہر ہے ان بچیوں نے بھی کھانا پینا ہوتا تھا. جو تھوڑا بہت کچھ اس کی ارننگ تھی وہ ظاہر ہے پروفٹ اس کی بچوں کے ارن کرنے میں، ان کو براٹ اپ کرنے میں چلا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ اس کو مشورہ دیتا ہے. اس کے بعد وہ جو سیلز مین ہے وہ اس کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ اچھا جی، اس کے بعد وہ اس کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ جو ہیں میرے گھر میں رہنا شروع کر دیں. وہ اس کو ایک رینٹ فری گھر دیتا ہے کہ میں آپ سے کوئی جو ہے اس کا رینٹ نہیں لوں گا، میرے گھر کا اوپر والا پورشن خالی ہے، آپ اس میں آ کے رہنا شروع کر دیں اور کوئی جاب کرنا شروع کر دیں. تو میرے گھر میں ایک میڈ بھی ہوتی ہے جو آپ کی بچیوں کا خیال رکھ لے گی. تو اگر آپ جو ہے کچھ اچھی جاب کر لیں تو ظاہر ہے پھر آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کی بچیاں بھی سیف پلیس پہ رہیں گی، اور آپ جو ہیں بھی ظاہر سیٹسفائیڈ رہیں گی کہ آپ کی بچیاں اچھی جگہ پر ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو یہ مشورہ، ٹھیک ہے، کہ آپ کی بچیاں بھی جو ہیں وہ صحیح سیف جگہ پر رہیں گی، اور آپ بھی ظاہر سیف ہوں گی. تو جب آپ کی جاب چل جائے گی تو آپ مجھے اس گھر کا کرایہ دے دینا. ٹھیک ہے، لیکن ایوا اس کی اس سجیشن کو بھی بالکل ریفیوز کر دیتی ہے، اس بات کو بھی نہیں مانتی. پھر تیسرا وہ سوچتا ہے، وہ بندہ روزن بہت زیادہ سوچتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ میری کوئی بات نہیں سنتی اور ہر بات کو بری طرح ریفیوز کر دیتی ہے. تو اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید یہ نہ سمجھ رہی ہو کہ میرے کوئی اس کے ساتھ میری ال ول ہے، یعنی میری کوئی بری نیت ہے اس عورت کی طرف. تو وہ ڈائریکٹلی اس کو جا کے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی غلط آدمی ہوں یا آپ سے غلط فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں. تو یہ بتاتا ہے میرے پاس یہ گاڑی ہے، یہ گھر ہے، یہ میرے ایسٹس ہیں. ساتھ میں اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ میں ایک پیشنٹ ہوں کیونکہ میرا ایک کڈنی ہے اور دوسرا کڈنی نہیں ہے. اس پر جو ایوا ہے وہ بہت برا بیہیو کرتی ہے. وہ کہتی ہے آئی ہیڈ انف آف دس سک مین. ٹھیک ہے، اس بات کا مطلب یہ وہ کہتی ہے کہ پہلا بھی میرا جو شوہر تھا وہ بیمار تھا، اور اب آپ بھی جو مجھے آفر کر رہے ہیں اس میں آپ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ آپ بیمار ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں رہنا چاہتی ایسے کسی بندے کے ساتھ. پھر اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ شاید یہ اس لیے ڈپریشن یا ٹینشن میں ہے کہ میں ایک بیمار شخص ہوں. تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے. چوتھی آفر وہ اس کو یہ کرتا ہے کہ آپ کسی میرج بروکر کے پاس چلے جاؤ. کہتا ہے کہ میں تمہیں میچ میکر کے پاس لے جاتا ہوں، ابھی آپ کی عمر 36-37 سال ہے، آپ کو کوئی اور اچھا آدمی مل جائے گا، آپ شادی کر لیں. بچیوں کو آپ اپنے پاس رکھنا چاہیں بہت اچھی بات ہے، اگر آپ میرے پاس چھوڑنا چاہیں یا ہمارے گھر میں چھوڑنا چاہیں تو بھی میں تیار ہوں، اور میں آپ کو ساری ڈاوری یعنی جہیز اور اس طرح کا بھی سارا کچھ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ظاہر ہے وہ اس دکان میں آتا جاتا تھا تو
شاید وہ ایکسل کلاش کو اپنا دوست سمجھ رہا تھا کہ اس کی بیوی بچے جو ہیں اس کی سفر نہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن وہ عورت کسی بھی طرح سے، ایوا جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اس کی کوئی بھی آفر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. وہ یہ اس بات پہ بھی نہیں مانی کہ وہ کسی میرج بروکر کے پاس چلی جائے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مزید سٹوری کچھ تو آگے چلتی ہے. تو ایک دن اس کی بچیاں جو ہیں، ظاہر ہے وہ لوگ فاقوں تک نوبت پہنچ گئی ان کے گھر میں. ایک دن اس کی بچیاں جو ہیں وہ ایسی مارکیٹ میں سے گزر رہی ہوتی ہیں، تو وہ بہت ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی ہوتی ہیں. تو یہ کیا کرتا ہے کہ ان بچیوں کو مدد کرنے کے لیے نا ان کو لنچ باکسز کچھ دیتا ہے کہ آپ جو ہیں یہ ایک آپ کے لیے میں چیز لایا ہوں. تو بچیاں پہلے تو ریفیوز کرتی ہیں، لیکن ظاہر یہ بہت انسسٹ کرتا ہے تو بچیاں اس سے لے لیتی ہیں. اور پھر یہ اس نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، ان کی ماں نہیں مانتی تو ان کو بچیوں کو ایسے آن اینڈ آف میں کھانا دے دیا کروں گا. پھر وہ جب دوسری اٹیمپٹ کرتا ہے ان بچیوں کو کھانا دینے کی، تو وہ بچیاں کہتی ہیں کہ نہیں، وی ہیو فاسٹ ڈے، کہ وہ کہتی ہیں کہ آج تو ہماری ماں نے کہا ہے ہمارا روزہ ہے، ہم تو کچھ نہیں کھائیں گے. تو وہ پھر سر پکڑ کے روزن بیٹھ جاتا ہے کہ اس عورت اس موقع پہ بھی اس کو ڈیفیٹ کرنے میں تیار ہو گئی ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو بھی کچھ لے کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی وہ یہ بات بھی ایکسیپٹ نہیں کرے کہ اس کی بچیاں جو ہیں کسی آدمی سے بھی کوئی چیز لیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد چھٹی کوشش وہ یہ کرتا ہے کہ وہ پھر سوچتا ہے کہ کس طریقے سے میں اس فیملی کی مدد کر سکتا ہوں. یعنی وہ اپنی طرف سے ہر کوشش کر لیتا ہے. وہ یوں کرتا ہے کہ ایک خط لکھتا ہے، اس میں یہ شو کرتا ہے کہ میں ایکسل کلاش کا دوست ہوں، اور ایکسل کلاش سے میں نے بہت عرصہ پہلے $700 ادھار لیے تھے. اس وقت میرے حالات اچھے نہیں تھے، اب میرے حالات بہتر ہو گئے، تو میں ہر مہینے آپ کو $20 جو ہیں وہ بھیج دیا کروں گا. وہ یہ خط اور $20 کا بل ایک یعنی انویلپ میں ڈالتا ہے، اور اس کے بعد کسی دوسرے شہر سے جا کے اس کو پوسٹ کرتا ہے، اس وجہ سے کہ ایوا یہ نہ سمجھے کہ میں یعنی روزن اس کی مدد کر رہا ہوں. لیکن ایوا تک وہ لیٹر جیسے ہی پہنچتا ہے اور وہ اس کو کھولتی ہے، تو فرسٹ اس کو جو انسٹنکٹ ہے، اس کی جو سکس سینس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اس کو یہی بتاتی ہے کہ یہ روزن کا ہی یہ کام ہے. وہ پہلا لیٹر تو کھول لیتی ہے، ظاہر ہے اس نے کھول کے پڑھا تھا، وہ اس کو ایز اٹ از واپس بھیج دیتی ہے، اور اس کے بعد آنے والے خط وہ کھولنے کی بھی زحمت نہیں کرتی اور ان کو ویسے ہی اسی ایڈریس پہ واپس بھیج دیتی ہے. تو اس کا مطلب ہے روزن کی یہ اٹیمپٹ بھی جو ہے یہ بھی وہ ہو گئی، اس میں بھی وہ ناکام رہا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ اب تو اس کو ایک طرح سے ضد ہو گئی کہ ظاہر ہے کہ اس نے سوچا کہ میں نے بھی ہر صورت میں اس کی مدد کر کے ہی رہنی ہے. اس نے کیا کیا کہ اپنی ول بنائی. ول کا مطلب ہوتا ہے وصیت. اس نے اپنی وصیت تیار کروائی، اور وصیت میں اس نے یہ لکھا کہ میں جب مر جاؤں گا تو میرے تمام ایسٹس اور میری تمام چیزیں جو ہیں وہ اس عورت ایوا کو مل جائیں گی، اور اگر اس کی ایوا کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی بیٹیوں کو مل جائیں گی، ٹھیک ہے. اب اس نے یہ ایسٹس سارے اس کے نام کروائے، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی، ٹھیک ہے. اب جو ہے اس نے خودکشی کی کوشش کی، لیکن وہ خودکشی میں کامیاب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. وہ ناکام ہو جاتا ہے. خودکشی کرنے کے بعد ظاہر ہے آپ کی جو ہیں ایسٹس مطلب ایسٹس جو ہیں جانے کے لیے بھی کنفرمیشن کرنی ہوتی ہے، تو ول کی کنفرمیشن ہوتی ہے. تو اس لیے ڈیوڈ اوو جو کیریکٹر شروع میں نے آپ کو پڑھایا تھا، وہ سینسس ٹیکر تھا، وہ اس موقع پر آتا ہے جو اس سے یہ کنفرم کرنے کے لیے آتا ہے کہ ظاہر ہے خودکشی اس نے کی ہے یا یہ نیچرل طریقے سے مرا ہے. لیکن جب وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سکسیسفل نہیں ہوتا. بچوں یہاں پر تھوڑی سی میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ مختلف جو میں نے کریٹیکل انالیسس پڑھے ہیں، مختلف بکس میں بھی ہیں، مختلف ویڈیوز میں بھی ہیں، یہاں پر دو آراء پائی جاتی ہیں. ایک یہ ہے کہ اس نے خودکشی کی، وہ کامیاب ہو گیا، لیکن وہ جب عالم برزخ میں پہنچتا ہے یعنی تو ایوا اس سے پہلے وہاں پر کھڑی ہوئی ہوتی ہے، جہاں اس کا مطلب ہے کہ ایوا اس سے پہلے سوسائڈ کمٹ کر لیتی ہے، اور وہ اس کو بہت بری طرح سے وہاں جا کے برا بھلا کہتا ہے. اور جو ہے نا اس موقع پہ بھی وہ عورت اس کو ہرانے میں کامیاب ہو گئی کہ وہ زندگی میں بھی اس کو ہرا رہی تھی اور مرنے میں بھی اس سے پہلے آگے چلی گئی. ایک کریٹیکل انالیسس یہ ہے. دوسرا اس کا کریٹیکل انالیسس یہ ہے کہ وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتا ہے لیکن وہ فیل ہو جاتا ہے،
اور اب جو ہے ایوا بالکل یعنی اس کی خودکشی سے شاید امپریس ہو گئی یا اس کو یہ یقین آ گیا کہ یہ بندہ میرے ساتھ فراڈ نہیں کرا، تو وہ اس کی کھڑکی میں آتی ہے اور اس کا بہت پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. لیکن اب جو روزن کا ایٹیچیوڈ ہے وہ ٹوٹلی اپ سائڈ ڈاؤن یعنی چینج ہو گیا، اور اب وہ بالکل بھی اس کی بات سننے پہ تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ دونوں ڈفرینٹ اوپینین ہیں، دونوں جو ڈفرینٹ ہیں، میں نے آپ کو دونوں آپ کے ساتھ شیئر کر لیے ہیں. تو آخر میں جو سٹوری ہے اس میں آخر میں جو دونوں کیریکٹرز ہیں وہ بالکل ان کی چینج ہو گئی، یعنی اب ایوا پازیٹیو ہو گئی ہے یا ایوا اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہے. لیکن اب جو روزن ہے وہ بالکل بھی اس کے ایٹیچیوڈ اور جتنی برے طریقے سے وہ اسکولڈ کرتا ہے، اس کو گالیاں دیتا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ اب وہ بالکل بھی اس کی بات نہیں سنے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے. لیکن بیسیکلی اس کہانی کا اگر ہم تھیم دیکھیں تو وہ تھیم یہ ہے کہ یہ کہانی عورت کی انڈانٹڈ اسٹرگل پر بیس کرتی ہے کہ وہ عورت بہت زیادہ مضبوط تھی اور وہ کسی طرح کی چیریٹی لینے کے لیے تیار نہیں تھی. روزہ نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں اس کی مدد میں، اس میں کسی نہ کسی طرح چیریٹی کا یا خیرات کا ہمیں ٹنٹ نظر آتا ہے. لیکن ایوا کا خیال تھا کہ وہ خود یا اس کی اپنی بیٹیوں کو کسی بھی طرح چیریٹی پہ نہیں رکھے گی، وہ خود محنت کر کے اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالے گی، اور اس کا خیال تھا کہ ظاہر چیریٹی لینے سے بہتر ہے کہ مر جانا بہتر ہے. اس اسٹوری کے اندر عورت کی ڈگنیٹی کو دکھایا گیا ہے، عورت کی اسٹرگل کو دکھایا گیا، عورت کی ہمت اور ڈٹرمنیشن کو دکھایا گیا، اور ظاہر ہے عورت کے کریکٹر کو بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا گیا کہ اگر وہ سٹینڈ لے لیتی ہے تو ظاہر ہے وہ کچھ کر کے دکھا لیتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اوور آل کہانی تھی، اردو میں سمری تھی. میں نے اس لیے آپ کو بتائی کہ آپ کو کہانی اچھے سے سمجھ آ جائے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کے کیریکٹرز اور اس کے انالیسس جو ہیں وہ ہم کریں گے. تھینک یو سو مچ جی، اللہ حافظ.